نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم العمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ حاضرین مجلس، ہمارا آج کا موضوع کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، تو انسان اللہ کی کس کس نعمت کو شمار کر سکتا ہے اور کس کو نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں جن کا ہم شمار ہی نہیں کر سکتے۔ اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ اگر ہم گننا بھی چاہیں تو ہم اللہ کی نعمتوں کو گنتی کے اندر بھی نہیں لا سکتے، اتنی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اور سورہ رحمان کی یہ آیت جو بار بار ہمیں اسی بات کی طرف لے کے آتی ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ یعنی اگر انسان کہے نا کہ میرے پاس تو یہ نعمت ہے تو بس کافی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے ہر قدم کے اوپر ایک نہ ایک نعمت عطا فرمائی ہے۔ اور ایک چھوٹی سی مثال، حضرت علامہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، آپ اللہ کے بہت برگزیدہ بندے گزرے ہیں اور جنہوں نے بے شمار کتابیں بھی تصنیف کی ہیں، یعنی کتابیں بھی لکھی ہیں، اور اکثریت جو ہے آپ نے فارسی کے اندر کتابیں لکھی ہیں، جیسے کریمہ سعدی، بوستان سعدی، ایسی آپ نے کتابیں بھی لکھی ہیں۔ وہ بھی ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری بھلائی کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے۔ علامہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ آپ ایک دن مسجد کے اندر نماز ادا کر کے جب گھر کی طرف چلنے لگے نا، تو آپ کا جوتا جو تھا وہ گم ہو گیا، ملا نا آپ کو۔ تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کیا، یا اللہ میں وقت کا امام ہوں، لوگ مجھے سعدی کے نام سے جانتے ہیں، یعنی ہر طرف میرا چرچا ہے اس بات کا کہ میں بہت بڑا ایک امام ہوں۔ اب سوچئے کہ جو وقت کا امام ہو تو پھر اس کے پاؤں کے اندر جوتی نہ ہو تو اس کے لیے تو ایک شرمندگی سی بات بنتی ہے۔ آپ اسی شکوے کے ساتھ، یا اللہ کہ میں سعدی ہوں اور میرے پاؤں کے اندر جوتی بھی نہیں۔ اب یہ شکوہ دل کے اندر لیے باہر نکلے بازار کے اندر تو کیا دیکھتے ہیں کہ آگے ایک شخص وہ بیٹھا ہے کہ جس کے دونوں پاؤں ہی موجود نہیں ہیں، دونوں پاؤں ہی موجود نہیں ہیں۔ تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں گر گئے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے تیری بارگاہ میں شکوہ کیا ہے، میں نے یہ شکوہ کیا کہ مجھے جوتا نہیں ملا، تو نے مجھے جوتا پہننے کے لیے نہیں دیا، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے جوتا نہیں دیا، تو نے مجھے چلنے کے لیے پاؤں تو عطا فرمائے ہیں نا، تو نے مجھے پاؤں تو عطا فرمائے ہیں۔ اب انسان کس کس نعمت کا شکر ادا کرتا ہے؟ اگر ہم اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھیں تو ذرا ان کی طرف بھی تو ہم دیکھیں نا کہ جن کو اللہ نے ہاتھ نہیں عطا کیے۔ اب پوچھئے نا ان سے، ان کا ایک ہی دل کے اندر جو ہے نا وہ سوال ہوگا اور خواہش ہوگی کہ اللہ ہمیں جو ہے نا وہ ہاتھ عطا کر دے۔ کیوں؟ ہم ان سے محروم ہیں جو لذتیں پکڑنے میں یا کام کرنے کے اندر ہاتھوں کے ساتھ مل رہی ہیں، تو وہ ہم بغیر ہاتھوں والوں کے پاس وہ نہیں ہیں۔ اب ایک بندہ وہ ہے کہ جس کے پاس پاؤں ہی نہیں ہے۔ اب جس کے پاس پاؤں ہے تو وہ یہی خواہش کرتا ہے کہ اللہ نے اس کو یہ پاؤں عطا کیے، یہ دنیا میں چلتا پھرتا ہے، جہاں اس کا جی چاہتا چلا جاتا ہے، تو وہ ایسا ہی ہونا کہ مجھے بھی پاؤں مل جائیں۔ پہلی امتوں کے اندر نا کریم آقا علیہ السلام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلی امتوں میں نا 3 اشخاص تھے، یعنی ایک گنجا تھا اور ایک کوڑ کا مریض تھا اور ایک نابینا تھا۔ اب جو یہ تینوں اشخاص جو تھے ان کے اوپر اللہ نے ایک آزمائش ڈالی۔ اب دیکھیں اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں عطا کی ہیں، یہ بھی ایک بات ہماری رہنمائی کے لیے
کہ اللہ نے سب کچھ ہمیں عطا کیا ہے لیکن پھر بھی ہم اس کا شکر نہیں ادا کرتے. یعنی ہمیں بے شمار نعمتیں دی، شمار بھی کرنے میں آئیں تو ہم نہیں کر سکتے. تو وہ تینوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر نہ ایک آزمائش ڈالی. اللہ نے ان تینوں کے پاس فرشتے کو بھیجا. پہلے کے پاس وہ گیا جس کو کوڑ کا مرض تھا. اب جس کے پاس کوڑ کا مرض تھا نا، فرشتہ جا کے کہنے لگا کہ بتاؤ تمہیں کیا پریشانی ہے. تو وہ کہنے لگا کہ مجھے کیا پریشانی ہو سکتی ہے، میرے جسم سے بو آتی ہے، لوگ میرے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتے، میں تو یہی چاہوں گا کہ یہ میرا مرض جو ہے یہ دور ہو جائے. اچھا، اب اللہ کے حکم سے فرشتے نے دعا کی اور اس کا کوڑ کا مرض جو تھا وہ بھی ٹھیک ہو گیا. اور کہا اور کیا چاہتے ہو؟ کہا میرے پاس کچھ مال آ جائے، یعنی زندگی بسر کر سکوں. اس کو پھر مال دے دیا گیا، یعنی گائے وغیرہ دے دی گئی اسے. اب وہ دوسرے کے پاس گیا فرشتہ جس کا سر جو تھا وہ گنجا تھا، یعنی بال نہیں تھے. سارا زمانہ جو تھا وہ آپ جانتے ہیں جس کے سر پہ بال نہ ہو لوگ کیسے اس کو چڑھاتے ہیں. عجیب سی تاثرات کے الفاظ ملتے ہیں اس کو سننے کے لیے. اب اس کے پاس گیا تو وہ کہنے لگا تمہیں کیا پریشانی ہے زندگی کے اندر؟ وہ کہتا پریشانی کیا ہوگی، میرا سر گنجا، بال ہی نہیں ہے اس کے اوپر، اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو کہتا کہ میں تو یہی چاہتا ہوں کہ میرے سر پہ بال آ جائیں، میں بھی خوبصورت لگوں، چہرہ میرا شاندار ہو جائے. میری چہرے کی جو خوبصورتی ہے وہ تو بالوں کے ساتھ ہے، اگر یہ بال آ جائیں تو میں بھی خوبصورت ہو جاؤں، لوگ جو ہے مجھے اچھے نام سے، اچھے لفظوں سے مجھے جاننا شروع کر دیں. اب فرشتہ نے دعا کی، اللہ نے بال بھی عطا فرما دی اور مال بھی عطا فرما دیا. اب وہ تیسرے کے پاس جو نبینا تھا، اب نبینے کے پاس جب گیا نا فرشتہ، اس سے بھی یہی سوال کیا کیا پریشانی ہے؟ وہ کہتا کیا پریشانی ہوتی ہے، آنکھیں ہی نہیں ہیں، میں تو جہان کو دیکھ ہی نہیں سکتا. جیسے لوگ اس زندگی کے اندر چیزوں کا یہاں پر جو اللہ نے نعمتیں عطا کی ہیں ان کا لطف لیتے ہیں، میں تو ان سے محروم ہوں. میں تو یہی دعا کروں گا کہ اللہ مجھے آنکھیں عطا فرما دے. فرشتے نے دعا کی، اللہ نے آنکھیں بھی عطا فرما دی اور پھر مال بھی دے دیا. یعنی ایک کے پاس گائے، ایک کے پاس بکریاں اور ایک کے پاس اللہ نے اونٹ عطا کر دیے. تینوں کے پاس مختلف مال دے دیا. اب وہ اپنی زندگی کے اندر ان نعمتوں کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے. پھر اللہ رب العزت نے ان پر ایک آزمائش کو بھیج دیا. پھر ان پر آزمائش کی آئی. وہی فرشتہ ایک سوالی بن کے، ایک حاجت مند بن کے، ضرورت مند بن کے، فقیر بن کے ان کے دروازے پر آیا. پہلے کے دروازے پر آیا جس کو کوڑ کا مرض تھا، اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، کہنے لگا کہ میں مسافر ہوں، ضرورت مند ہوں، فقیر ہوں، ایسا کرو نا کہ مجھے کچھ مال دے دو تاکہ میں اپنا سفر بآسانی کر سکوں. میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، سفر کی بڑی مشکلات ہیں. اس کے پاس سے مانگا. وہ کہنے لگا چلا جا، میرے پاس تو کیا کرنے آیا؟ وہ کہتا یار اتنا مال ہے تیرے پاس تو مجھے دے دے نا. فرشتہ کہنے لگا. وہ کہتا کون سا مال؟ کہتا جو اللہ نے تجھے عطا کیا ہے. کہتا مجھے کسی نے نہیں، میں نے تو یہ اپنی محنت سے کمایا، تو یہ مال کسی اور کا نہیں بلکہ میرا ہے، مجھے کسی نے نہیں دیا. اچھا، وہ ناشکرا ہو گیا. اب اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اس کا مال جو ہے وہ بھی ضبط کر لیا جائے اور اس کو دوبارہ اسی بیماری کے اندر مبتلا کر لیا جائے. وہ پھر اسی بیماری کے اندر، کس وجہ سے؟ کہ اللہ نے نعمت تو عطا کی لیکن وہ اس نعمت کے اوپر اللہ کا شکر ادا نہ کر سکا. اس ناشکری کے اوپر اس سے وہ نعمت واپس لے لی گئی. پھر وہ فرشتہ دوسرے شخص کے پاس، یعنی جو سر سے گنجا تھا، بال نہیں تھے، آگے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا تو کہا کہ میں سوالی ہوں، محتاج ہوں، ضرورت مند ہوں، ایسا کرو نا سفر پہ جا رہا ہوں، کچھ پاس نہیں ہے، ایک گائے دے دو مجھے. تو وہ کہنے لگا کہ کون سا مال؟ کہتا جی میرے جو تجھے اللہ نے عطا کیا ہے. وہ کہتا مجھے کسی نے نہیں دیا، میں نے تو خود کمایا، میرے آباء و اجداد کا یہ مال چلتا آ رہا ہے. کہتا یار تجھے رب نے نہیں دیا. وہ بھی ناشکرا ہو گیا. اس نے کہا نہیں، یہ تو میرے آباء و اجداد سے میرے پاس مال ہے، میں کیسے تمہیں دے دوں؟ میں نہیں دے سکتا، انکار کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اسی چیز کے اندر مبتلا کر دیا، یعنی جیسے وہ پہلا تھا. اللہ کا وہ شکر نہیں ادا کر سکا، نہ شکری کی، اللہ نے پھر اسی حالت کے اندر اس کو لوٹا دیا. جب تیسرے کے پاس گیا نا، دروازہ کھٹکھٹایا، اس نے دروازہ دے کر جب سوال کیا کھٹکھٹا کر، کہنے لگا کون؟ کہتا سوالی ہوں، فقیر ہوں، محتاج ہوں، مسافر ہوں، جا رہا تھا سفر پر، کچھ نہیں ہے پاس. ایسا کرو نا ایک اونٹ ہی مجھے دے دو، ایک گائے دے دو یا ایک بکری، جو بھی مال تھا ایک مجھے وہ مال ہی دے دو. وہ کہنے لگا کیوں دے دوں؟ کہتے اللہ کے نام پہ، میں رب کا بندہ ہوں، تو جا رہا تھا، ضرورت مند ہوں، اللہ کے نام پہ مجھے دے دے. وہ کہتا اس مال میں سے جتنا تیرا جی چاہتا ہے تو مال لے کے جا سکتا ہے، یہ سب کچھ میرے رب کا عطا کیا ہوا ہے.
یہ سب کچھ میرے رب کا عطا کیا ہوا ہے۔ یعنی اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، اس نے پھر مبارکباد پیش کی، کہتے مبارک ہو تمہیں، تم اللہ کی اس آزمائش کے اندر کامیاب ہو گئی ہو، تمہارے دو ساتھی اس کے اندر کامیاب نہ ہو سکے، انہوں نے ناشکری کی، اللہ نے پھر وہی حال عطا فرما دیا۔ اب وہ کہنے لگا کہ یہ سارا مال جو ہے اس سے تیرا ہے، کیونکہ تو اللہ کی آزمائش کے اوپر پورا اتر چکا ہے اور اللہ نے تجھے کامیاب بھی کر دیا اس کے اندر۔ اب یہ ڈھیروں نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، ڈھیروں نہیں کروڑوں نعمتیں، جتنی بھی شمار کر سکے ہم کر ہی نہیں سکتے۔ اب دیکھیں نا، ایک دن ہمیں بخار چڑھ جائے تو ہماری دل کے اندر یہ خواہش اٹھ جاتی ہے، یا اللہ مجھے تندرست کر دے، کیوں؟ میں اگر چلتا تھا، پھرتا تھا، کھاتا تھا، پیتا تھا، اب تو چارپائی پہ لیٹ گیا ہوں۔ انسان کے پاس اگر کوئی آئے نا پوچھنے کے لیے یہاں بھی تیرا حال کیا ہے، تو وہ فوراً شکوے کرے گا، وہ یار 10 دن ہو گئے بخار ہی نہیں اترا یار، میں تو بڑا پریشان ہوں، میرا بخار ہی نہیں جاتا، پتہ نہیں کیا بات ہے، یہ ساری مصیبتیں، سارے مصائب جو میرے اوپر آنے ہیں۔ یعنی الٹا وہ شکوے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ نہیں وہ سوچتا کہ میں نے 40 برس یا 60 برس جو ہے وہ اللہ کی عطا کردہ تندرستی والی زندگی کے ساتھ گزاری ہے، اور اگر آج اللہ نے 2 دن مجھے یہ بیماری میں مبتلا بھی کر دیا ہے تو کیا انسان کو اس میں شکر نہیں ادا کرنا چاہیے؟ ہر حال کے اندر اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا ہے، اس کی نعمتیں جو ہیں اس پر ہم نے شکر ادا کرنا ہے۔ جتنا ہم شکر ادا کریں گے اللہ رب العزت ہمیں اس شکر کے بدلہ میں زیادہ نوازے گا، اللہ ہمیں زیادہ عطا فرمائے گا۔ اور کبھی بھی دل کے اندر یہ بے اعتمادی نہیں رکھنی، یعنی اپنے رب پر ہم نے کامل یقین اور بھروسہ رکھنا ہے کہ اگر وہ ہمیں اس حال میں رکھ رہا تھا، ہم اس حال میں راضی تھے اور آج اس حال میں ہے، تو اس حال میں بھی اپنے رب پر راضی رہنا ہے۔ یعنی شکوے نہیں ہم نے کرنے، اللہ کی ہر رضا پر، اللہ کے ہر عمل پر ہر وقت کے لیے ہم نے راضی رہنا ہے۔ اور جب ہم ہر حال میں، ہر وقت میں اللہ کی رضا پر راضی رہیں گے تو انشاءاللہ پھر دنیا میں بھی ہماری کامیابی ہوگی اور آخرت میں بھی ہماری کامیابی ہوگی۔ کیونکہ جو بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہ پھر چاہے مشکل وقت آ جائے، چاہے اس کے اوپر آسانی ہو، وہ پریشان نہیں ہوتا۔ کیوں؟ جب اس کو اللہ مال دیتا ہے تو وہ شکر بھی کرتا ہے اور اللہ کا اس بات پر شکر کرتا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے یہ عطا فرمایا۔ اور اگر اس کے پاس مال نہ ہو تو وہ پھر صبر کرتا ہے اور شکر کرتا ہے، یا اللہ کوئی بات نہیں، تو نے نہیں عطا فرمایا، پھر کیا، تو پھر بھی میرا مالک ہے، میں پھر بھی تیری رضا پہ راضی ہوں، تو نے اس حال میں مجھے رکھا، میں پھر بھی تیری رضا پہ راضی ہوں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی ہر نعمت پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔